شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر جلد کی رنگت زرد پڑنے لگے تو آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ صبح نہار منہ 2 گلاس سادہ پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کٹے ہوئے کھیرے پر بیسن لگا کر منہ پر پھیرنے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ دودھ اور شہد ملا کر صابن کی طرح ہاتھوں پر ملنے سے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ مباشرت سے پہلے پکے ہوئے لسوڑے کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پخانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ املی کے پتے چبانے سے کھٹے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورت اگر کچے آم کھاتی رہے تو پیدا ہونے والا بچہ تیز اور چست و چلاک ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً ایک کھجور کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ناک بہتا رہتا ہو تو ادرک کی دھونی لینے سے ناک بہنا رک جاتا ہے۔ اگر چھاتیاں ڈھیلی پڑ جائیں تو گرما پھل کھانے سے چھاتیاں سخت ہو جاتی ہیں۔ کلونجی پر مکھن لگا کر کھانے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں ڈال کر کمرے میں رکھ دیں، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ پاؤں میں بدبو اور پسینہ آتا ہو تو آڑو کھانے سے بدبو اور پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ ناریل کے رس میں لیموں کا عرق ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سوکھی دھنیا کی پھکی بنا کر چاٹنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کچے شلجم کھانے سے سینہ ملائم، جلد چمکدار رہتی ہے۔ ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر زخم والی جگہ پر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتی ہیں۔ تولیے پر لیموں کا رس لگا کر بالوں کو خشک کرنے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ پیاز پر نمک لگا کر استری صاف کرنے سے استری فوراً صاف ہو جاتی ہے۔ شیمپو زیادہ استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری جنم لیتی ہے۔ گاجر پر نمک لگا کر کھانے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں لونگ ڈال کر پینے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر عورتوں میں رحم کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو پھول مکھانے کھانے سے رحم میں طاقت آتی ہے۔ اگر پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو دوپہر کے وقت ادرک والی چائے پینے سے آرام ملتا ہے۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو لونگ چبانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی انجیر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ السی کے بیج چبانے سے نزلہ زکام کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ سانس میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو مولی کھایا کریں۔ چھوٹے بچوں کو انار کھلانے سے وہ جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پودینہ پانی میں ابال کر پینے سے جگر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ آلو کا ٹکڑا کاٹ کر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کے سیاہ ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ سنترے کے چھلکے کا منہ پر مساج کرنے سے منہ کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچے پیاز کھانے سے مثانہ کو طاقت ملتی ہے۔ کڑوے بادام کا تیل کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سنائی بھی تیز دیتا ہے۔ اگر چھاتی میں بلغم کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی چھاتی پر لگانے سے چھاتی کی بلغم منہ کے رستے سے خارج ہو جائے گی۔ شہد کو گرم پانی میں ڈال کر پینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت زکام سے ناک بند ہو جاتا ہو تو نیم کے پتوں کی دھونی لینے سے دوبارہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابلے ہوئے گرم دودھ میں کچا دیسی انڈا پھینٹ کر پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو جائے، رات کو خشک دھنیا گھڑے والے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر پانی پی لیں، دل کی دھڑکن اپنی ترتیب پر آ جائے گی۔ ٹھنڈے ارکے گلاب میں 2 کاٹن کے ٹکڑے بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو اپنے من پسند شخص کے ساتھ سونے سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب آپ اسی کے خواب میں جاگ رہی ہیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی سونگنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان لوگوں کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلاتے رہتے ہیں
تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ زیادہ سوچنے پر پریشانی آتی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے نقصانات۔ رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو پاک صاف رہنے کا انتظام کریں۔ بیت الخلاء کا دروازہ مکمل بند رکھا کریں۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکا کر کھڑے نہ کریں، اس سے کپڑوں میں بیماریاں آتی ہیں جو انسانی جسم کو لگ جاتی ہیں۔ باتھ روم میں خوشبو لگا کر نہ جایا کریں۔ باتھ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں جا کر رونے سے شیطان انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ باتھ روم میں بیٹھ کر رونے سے شادی جلدی نہیں ہوتی۔ بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہ دی، جب بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک غریب نائی نے حمام کھولا تھا۔ جب بھی میری نظر پڑتی تو مجھے حمام پہ لڑکیاں نظر آتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نائی نے نئی گاڑی خرید لی۔ میں حیران تھی کیونکہ آج تک میں نے کسی آدمی کو حمام پہ آتے نہیں دیکھا۔ کچھ مہینے میں وہ نائی اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ ایک دن تجسس کے مارے حمام میں گئی تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ نائی تو ہمارے محلے میں ایک دکان تھی جو کافی دنوں سے کرائے کے لیے خالی پڑی تھی۔ اس دکان کے کرائے پر نہ چڑھنے کی وجہ اس کا بہت زیادہ کرایہ تھا۔ دکان مالک کی ڈیمانڈ دکان کا کرایہ 15,000 روپے تھا، لیکن جو بھی کرائے پہ لینا چاہتا وہ 8 یا 9,000 سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود دکان کرائے پر نہیں چڑھ سکی تھی۔ دکان مالک دوسرے محلے میں رہتا۔ ہمارے محلے کے لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم دکان کا کرایہ کم کرو گے تو تمہاری دکان کرائے پر چڑھ جائے گی، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا کہ میں نے کافی پیسہ لگا کر یہ دکان خریدی ہے، اس لیے میں اسے کم کرائے پر نہیں چڑھا سکتا۔ میرا ابا بھی وہ دکان کرائے پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابا پرچون کی دکان کھولنا چاہتا تھا، لیکن کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ابا نے دوسرے محلے میں دکان کرائے پر لے کر پرچون کی دکان کھول لی۔ میرا نام انم ہے اور میں ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ مجھ سے بڑا ایک تھا، پھر میں، میرے بعد بہن اور اس کے بعد چھوٹا بھائی۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد ابا نے سوچا کہ جو ریٹائرمنٹ کے موقع پر جو رقم ملی ہے وہ اس رقم سے کوئی دکان کرائے پر حاصل کر کے پرچون کی دکان کھول لیتے ہیں۔ ابا کو فارغ بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ فارغ بیٹھنے سے انسان نکارا ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پرچون کی دکان کھول لی تاکہ خود کو مصروف رکھ سکیں۔ میرے بڑے بھائی حفیظ نے MA انگلش میں کیا ہوا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا، جبکہ میں اور میرے بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میری امی بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی۔ ابا نے ان کے نام 2 مکان لگائے ہوئے تھے جو انہوں نے کرائے پر دیے تھے۔ ہر مہینے ان دونوں مکانوں کا معقول کرایہ گھر آتا۔ کالج آتے اور گھر واپس آتے وقت میری نظر اسی دکان پر پڑی تھی جس پر کرایہ دکان کے لیے خالی ہے اس کا بورڈ نمایاں تھا۔ اس دکان کے دائیں اور بائیں مکان بنے ہوئے تھے، جبکہ اس دکان کے اوپر بھی چوبارہ بنا ہوا تھا۔ وہ چوبارہ کرائے پر چڑھا ہوا تھا۔ اس میں میاں بیوی اور ایک بچی پر مشتمل چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ وہ خاتون اپنی بچی کے ہمراہ ہمارے گھر آتی۔ اس کا نام نادرا تھا۔ وہ بہت اچھی اور رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ اس کا شوہر کسی کارخانے میں ملازمت کرتا تھا۔ خاتون نے بتایا تھا کہ وہ پہلے اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ساس بہت سخت اور بد مزاج تھی، اس لیے اس کا گزارا ساس سے نہیں ہو رہا تھا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس کے شوہر نے علیحدہ کرائے پر چوبارہ لیا۔ گو کہ کرایہ بہت زیادہ تھا، لیکن وہ رہنے پر مجبور تھے کیونکہ انہیں کوئی دوسرا مکان نہیں مل رہا تھا۔ اس چوبارے میں ان میاں بیوی اور بچی کو شفٹ ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ اس کا شوہر دوسرے سستے مکان کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا۔
مجھے دکان مالک پہ بہت غصہ آتا۔ میری نظر میں وہ بے وقوف تھا، دکان کرائے پر نہ چڑھنے کے باعث ہر مہینے اسے نقصان ہو رہا تھا۔ اگر وہ 10,000 کرائے تک بھی دکان چڑھا دیتا تو اسے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، دراصل وہ بہت امیر تھا۔ شہر کے مین بازار میں اس کا ایک پلازا تھا اور اس پلازے سے اسے ہر ماہ کرائے کی مد میں لاکھوں روپے موصول ہو رہے تھے۔ ایک دن میں کالج سے واپس گھر آ رہی تھی کہ مجھے دکان کے باہر کچھ لوگ دکھائی دیے۔ دکان کا شٹر اوپر اٹھا ہوا تھا لیکن دکان خالی تھی۔ ان لوگوں میں دکان مالک بھی شامل تھا۔ شاید اس کی دکان کرائے پر چڑھ رہی تھی اور وہ معاملات طے کر رہے تھے۔ میں سر جھکائے اپنے گھر پہنچ گئی۔ میرا بھائی اور بہن بھی سکولوں سے گھر پہنچ چکے تھے۔ امی بھی کھانا بنا چکی تھی۔ مجھے بے حد بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے امی سے کھانا مانگا تو امی نے کہا بیٹا پہلے ہاتھ منہ دھو لو، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو وہاں میری بہن اور بھائی پہلے سے موجود تھے، جبکہ امی میز پر کھانا چن رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ہم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ امی شاید چوبارے والی دکان کرائے پر چڑھ گئی ہے۔ امی کو حیرت ہوئی اور پوچھا وہ کیسے؟ میں نے بتایا کہ جب میں کالج سے گھر آ رہی تھی تو دکان کھلی ہوئی تھی اور دکان مالک اور کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، شاید معاملات طے کر رہے تھے۔ امی نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اسی شام کو یہ خبر محلے میں پھیل گئی کہ شوکت صاحب کی چوبارے والی دکان کرائے پر چڑھ گئی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جس آدمی نے وہ دکان کرائے پر حاصل کی وہ ایک غریب نائی تھا۔ وہ اس دکان میں حمام بنانا چاہتا تھا۔ ویسے یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ ہمارے محلے میں نائی کی کوئی دکان بھی نہ تھی۔ میرے بابا، بھائیوں اور محلے کے لوگوں کو بال کٹوانے اور شیو بنوانے کے لیے سڑکوں پر بنے حماموں میں جانا پڑتا۔ گلی میں حمام بننے سے لوگوں کو سہولت مل جائے گی، لیکن مجھے اس بات کی بہت حیرت تھی کہ ایک غریب نائی کیسے اتنی مہنگی کرائے پہ دکان حاصل کر سکتا ہے۔ جتنا وہ مہینے میں کمائے گا اس سے 3 گنا وہ دکان کا کرایہ دے گا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے کالج جاتے جاتے دیکھا وہ غریب نائی دکان کو حمام کی شکل دینے میں مصروف تھا۔ دکان میں مستری اور مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد غریب نائی کا حمام تیار ہو گیا اور 2-3 دن کے بعد اس نے حمام کی اوپننگ کر دی۔ لیکن جب میں نے کالج سے واپسی پر حمام کے باہر لگا بورڈ پڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بورڈ پہ لکھا تھا کہ یہ حمام صرف لڑکیوں کے لیے ہے، یہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حمام کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر جا کر دیکھا تو میری حیرت بڑھ گئی۔ حمام میں کافی لڑکیاں موجود تھی۔ وہ غریب نائی ایک لڑکی کے سر کے بال سیٹ کرنے میں مصروف تھا، باقی لڑکیاں اپنی باری کا انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں اندر جھانکنے میں مصروف تھی جب ایک لڑکی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے اشارے سے مجھے اندر بلایا، لیکن میں حمام میں جانے کی بجائے وہاں سے ہٹ کر گھر میں چلی گئی۔ امی نے مجھے حیران و پریشان دیکھا تو میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ امی بھی حیران ہوئی۔ وہ افسوس سے بولی کتنی بری بات ہے، ایک مرد لڑکیوں کے سر کے بال کاٹتا ہے۔ امی ان لڑکیوں کے سخت خلاف تھی جو مردوں کے پاس جا کر میک اپ کرواتی تھی یا بال کٹوانے جاتی، یہاں تک کہ انہیں ان لوگوں پر بھی بہت غصہ آتا جو بازار میں لیڈیز گارمنٹس بیچتے تھے۔ امی کا کہنا تھا کہ لیڈیز گارمنٹس کی فروخت کے لیے لیڈیز ہی ہونی چاہیے، لیکن ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بازاروں میں اب بھی ایسی بے شمار دکانیں تھی جہاں لیڈیز گارمنٹس مرد ہی بیچتے۔ یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو چکی تھی کہ محلے میں جو حمام کھلا ہے وہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے۔ محلے والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں جب بھی کالج سے گھر آ رہی ہوتی تو میں اس حمام میں لڑکیوں کا تانتا بندھا ہوا دیکھتی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی وہاں پر موجود ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر تو میں نے وہاں بڑی بڑی گاڑیاں بھی دیکھنی شروع کر دی۔ امیر گھرانوں کی لڑکیاں وہاں بال کٹوانے، بھویں سیٹ کروانے اور چہروں کے فیشل کروانے آتی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود میں نے اس حمام کی طرف کسی مرد کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غریب نائی آہستہ آہستہ امیر ہونے لگا۔ اس کی چال ڈھال، لباس اور رہن سہن بدلنے لگا۔ ایک دن ابا نے کہا کہ وہ غریب نائی کو جانتے ہیں۔ پہلے اس نائی کی دکان شہر سے دور ایک بستی میں تھی۔ وہاں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اس نائی نے دکان چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا ابا کو پتہ نہیں تھا۔ کافی عرصے کے بعد ابا نے اسے اب اپنے محلے میں دیکھا۔ وہ ابا کو نہیں جانتا جس بستی میں پہلے غریب نائی کی دکان ہوتی۔ اسی بستی میں ابا کا دفتر کسی کام سے گئے تھے اور انہوں نے مطلوبہ جگہ کا ایڈریس اسی غریب نائی سے پوچھا تھا، اس لیے ابا کو اس غریب نائی کی شکل یاد رہ گئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے سالانہ امتحان شروع ہو رہے تھے تو میں امتحان کی تیاری میں جٹ گئی۔ ایک دن کالج میں میری سہیلی حلیمہ نے مجھ سے پوچھا انم
میں نے سنا ہے کہ تمہارے محلے میں لڑکیوں کے لیے ایک حمام کھلا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں حلیمہ، میں جانتی ہوں، وہ حمام میرے گھر کے قریب ہی واقع ہے، وہاں ہر وقت لڑکیوں کا جم گھٹا لگا رہتا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم بھی وہاں جانا چاہتی ہو؟ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میری امی اس بات کے خلاف ہیں کہ کوئی مرد لڑکیوں کے بال کاٹے اور چہرے پر فیشل کرے، ویسے ایگزام کے بعد میں کسی دن تمہارے گھر چکر لگاؤں گی اور اس حمام کو بھی دیکھوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر ہم کلاس کی طرف چلی گئی، پھر امتحان شروع ہوئے اور ایک دن حلیمہ بھی میرے گھر آئی۔ ہم دونوں نے بالکونی میں کھڑے ہو کر حمام میں جاتی لڑکیوں کو دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنی بھی لڑکیاں اس حمام میں جاتی تھی وہ سب برقعوں میں ملبوس ہوتی، ان میں سے کوئی بھی ایک لڑکی ایسی نہ ہوتی جو بغیر برقعے کے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ اتنی ہی پردے دار تھی تو ایک غیر مرد کے پاس کیوں فیشل کرانے اور بال کٹوانے آتی؟ وہ لیڈیز بیوٹی پارلر کیوں نہیں جاتی؟ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن میں بالکونی میں بیٹھی دھوپ سینکنے کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹ بھی پڑھ رہی تھی۔ فارغ وقت میں ڈائجسٹ پڑھنا میرا شوق تھا۔ میری امی نے مجھے کبھی ڈائجسٹ پڑھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ خود کہتی کہ ڈائجسٹ پڑھو، کیونکہ ان میں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن میں زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے جاتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور حدیثیں بھی پڑھنے کو مل جاتی ہیں۔ میں جس جگہ بیٹھتی تھی وہاں سے حمام صاف دکھائی دیتا، لیکن وہ ابھی تک بند تھا۔ مجھے حمام کے کھلنے کی ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا۔ امتحانات کے بعد چونکہ مجھے کالج سے چھٹیاں تھی، اس لیے مجھے کالج کی فکر نہیں تھی۔ میں ڈائجسٹ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غیر ارادی طور پر ایک نظر حمام پر ڈال لیتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں ڈائجسٹ پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ اچانک میرے کانوں میں کسی گاڑی کی آواز پڑی تو میں چونک پڑی۔ میں نے ڈائجسٹ سائڈ پر رکھ کر بالکونی سے نیچے جھانکا تو مجھے ایک کار دکھائی تھی جو حمام کے سامنے رکی تھی۔ وہ بالکل کار کسی نئی نویلی دلہن کی طرح تھی۔ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں شخص باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کار سے باہر نکلنے والا وہ غریب نائی تھا جس کے بارے میں ابا نے بتایا تھا کہ وہ بہت غریب نائی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ اس نے نئی گاڑی خرید لی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ نائی نے سر اوپر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا تو میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ بالکونی سے جھانکا تو نائی دکان کھول رہا تھا۔ اس کی گاڑی سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ دکان کھول کر نائی اندر چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری کہ حمام میں برقع پوش لڑکیاں آنا شروع ہو گئی۔ ان کے چہرے بھی ناکام میں تھے، اس لیے میں کسی لڑکی کی شکل بھی نہ دیکھ سکی۔ لڑکیوں کے جاتے ہی میں کرسی پر بیٹھی اور سوچنے لگی کہ ایک غریب نائی اتنے کم عرصے میں کیسے اتنا امیر ہو سکتا ہے کہ اس نے نئی گاڑی بھی خرید لی۔ میرے ابا سرکاری نوکری کرنے کے باوجود گاڑی نہیں خرید سکے تھے، لیکن ایک غریب نائی کے پاس نئی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے نیچے جا کر جب امی کو نائی کی گاڑی کے حوالے سے بتایا تو پہلے وہ بہت ہی حیران ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ دفع کرو، تم کیوں اس بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہو؟ ہمیں کیا اس نے گاڑی خریدی ہے؟ امی نے تو کہہ دیا تھا، لیکن میرے اندر تجسس بڑھتا گیا۔ میں غریب نائی کی اصلیت جاننے کے لیے بے چین ہو گئی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی بدولت غریب نائی امیر نائی بن گیا تھا۔ اس کے پاس آخر ایسی کون سی گدڑ سنگھی آئی تھی کہ وہ راتوں رات امیر ہو گیا اور اس کا شمار بھی امیروں میں ہونے لگا۔ جب ابا کو پتہ چلا تو وہ بھی حیران ہوئے۔ محلے کے لوگوں میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے۔ ہر بندے کے منہ پر یہی سوال تھا کہ غریب نائی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ چند ہی مہینوں کے بعد اس نے نئی گاڑی خرید لی۔ ایک دن تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے بالکونی سے دیکھا ایک بڑی سی کار آ کر حمام کے سامنے رکی تھی اور 1 منٹ کے بعد حمام سے ایک برقع پوش لڑکی نکل کر کار میں بیٹھی تھی تو کار وہاں سے چلی گئی۔ اب تو ہر دوسرے دن میں وہاں ایک سے ایک بڑھ کر نئی کار دیکھتی اور وہ حمام کے سامنے رکتی اور حمام میں ایک برقع پوش لڑکی نکل کر کار میں بیٹھتی اور کار والے کے ساتھ چلی جاتی۔ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگتا کہ حمام کی آڑ میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ اس بارے میں نے امی سے ذکر نہیں کیا، ورنہ وہ مجھے جھاڑ دیتی کہ تم کیوں نائی کے پیچھے پڑی ہو، ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، ان سے کچھ بعید نہیں ہوتا۔ اس لیے میں خاموش رہی اور اپنے طور پر کام کرنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں شروعات کہاں سے کروں۔ اگر نائی کو ذرا بھی بھنک پڑتی کہ میں اس کی ٹو میں ہوں تو میرے ساتھ بھی برا کر سکتا تھا۔ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں ڈائجسٹوں میں کہانیاں پڑھی تھی۔ ایسے لوگ کسی کے خیر خواہ نہیں ہوتے، انہیں صرف اپنے مطلب سے کام ہوتا ہے، دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایسے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔
میں نے جو کام بھی کرنا تھا انتہائی محتاط ہو کر کرنا تھا۔ اگر نائی کسی غیر قانونی دھندے میں ملوث پایا گیا میں اسے بے نقاب کر کے ہی رہوں گی۔ کافی دن سوچنے کے بعد بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے پہلے خود حمام جا کر جائزہ لینا ہوگا، ان برقع پوش لڑکیوں سے ملنا ہوگا۔ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی لڑکی مجھ سے ملے گی بھی یا نہیں، یہ میں نے حالات پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن میں بالکنی میں بیٹھ گئی اور کسی لڑکی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 11 بجے نائی اپنی کار میں پہنچ گیا۔ اس نے حمام کھولنے سے پہلے ہماری بالکنی کی طرف دیکھا، لیکن میں چونکے اوٹ میں تھی اس لیے اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکی۔ وہ جب حمام کھول کر اندر چلا گیا تو میں لڑکیوں کی طاق میں بیٹھ کے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے 2 برقع پوش لڑکیاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ لڑکیوں کو دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے نیچے اتری اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ لڑکیاں حمام کے قریب پہنچ گئی اس سے پہلے کہ میں ان لڑکیوں کو اشارہ کرتی وہ میری طرف دیکھتے بغیر ہی حمام میں چلی گئی اور میں ناکام ہو کر واپس آ گئی۔ شاید ان لڑکیوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، اگر دیکھا تھا تو دانستہ انہوں نے مجھے نظر انداز کیا تھا۔ میں پھر کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ میں برقع نہیں پہنتی تھی، میں صرف چادر اوڑھتی تھی، میں نقاب بھی نہیں کرتی، اس لیے میرے پاس برقع نہیں تھا۔ میری سہیلی حلیمہ برقع پہنتی، اس لیے میں نے اسے فون کیا کہ تم ایک دن کے لیے مجھے اپنا برقع اپنے بھائی کے ہاتھ بھجوا دو۔ اس نے پوچھا تھا کہ تم برقعے کا کیا کرنا چاہتی ہو، تو میں نے اسے اپنا منصوبہ بتایا۔ حلیمہ ڈر گئی اور کہا کہ انم دھیان رکھنا، ایسے لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم اس کی ٹو میں ہو تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، میں گاہک بن کر اس کے حمام میں جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ کا بھائی اس کا برقع مجھے دے گیا۔ میں نے امی کی نظروں سے بچ کر برقع پہنا اور نقاب کرنے کے بعد گھر سے نکلی اور حمام کی طرف چل دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم پر بھی ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ طاری تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہی میں کمزور پڑی تو پکڑی جاؤں گی، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے حمام کے سامنے پہنچ کر پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اللہ کا نام لے کر حمام کا شیشہ اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر کئی لڑکیاں موجود تھی اور نائی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ جی ہاں سیٹھ صاحب، آپ نے جس لڑکی کی تصویر بھیجی ہے آپ ڈرائیور بھیج دیں، میں اس لڑکی کو بھیج دیتا ہوں، عیش کریں اور مجھے یاد رکھیں۔ پھر اس نے بھرپور کہکا لگایا۔ اس کی بات سن کر تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نائی تو نائی نہیں بلکہ جسم فروش گروہ کا کارنندہ تھا۔ میری چیخ سن کر وہاں بیٹھی لڑکیاں اور نائی جلدی سے میری طرف متوجہ ہوئے، لیکن اسی دوران میں دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اس لیے ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نائی حمام سے باہر نکلتا میں جلدی سے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ کر پڑوسن نادرا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میرا سانس پھول چکا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے برقع اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نائی اپنے حمام میں چلا گیا ہوگا تو میں سیڑھیاں اتر کر اپنے گھر میں گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے برقع صوفے پر پھینکا اور اپنا پھولا ہوا سانس درست کرنے لگی۔ آج تو میں بال ہی بچی تھی، اگر نائی دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ سوچ بھی تھی کہ نہ جانے نائی روزانہ کتنی لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ نائی بہت ہی گھٹیا انسان تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ میں جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے باوجود میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے بالکنی سے حمام کی طرف دیکھا تھا، اسی وقت ایک کار حمام کے سامنے آ کر رکی اور حمام کا دروازہ کھلا اور جھٹ سے ایک لڑکی نکل کر کار میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی کار آگے بڑھی اور گلی مڑ کر غائب ہوئی۔ نائی کی اصلیت تو مجھ پر کھل چکی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بدبخت انسان کو کیسے پکڑاؤں۔ ایسے لوگ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں جن کی نظروں میں دوسروں کی بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ نائی نے اتنے کم عرصے میں کیسے ترقی کی۔ اس نے لڑکیاں سپلائی کرنے میں مدد جو پیسے کمائے تھے انہی سے کار خرید لی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کو اس حوالے سے اعتماد میں لوں گی، انہیں ساری بات بتاؤں گی۔ وہ سمجھدار اور جہاں دیدہ انسان تھے، وہ اس جسم فروشی گروہ کو پکڑوانے میں کچھ نہ کچھ ضرور مدد کریں گے۔ جب محلے والوں کو پتہ چلے گا کہ نائی اپنے حمام کی آڑ میں جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہے تو لوگ اسے جوتیاں مار مار کر پولیس کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ جب رات کو ابا پرچون کی دکان بند کر کے گھر آئے تو میں نے ان سے اکیلے میں بات کی اور ساری بات منو ان بتا دی۔ ابا میری جرأت و بہادری پر حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے،
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم نائی کی نظروں میں نہیں آئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں آج عشاء کی نماز کے بعد محلے کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، امید ہے کہ پورا محلہ میرا ساتھ دے گا۔ چنانچہ ابا نے عشاء کی نماز کے بعد محلے والوں کو نائی کی اصلیت بتائی اور انہیں اعتماد میں لیا۔ محلے والوں کو جب نائی کی اصلیت پتہ چلی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ کے سب لوگ نائی کے خلاف یکجا ہو گئے اور منصوبہ بنایا کہ جب کل نائی حمام کھولے گا اور لڑکیاں وہاں آئیں گی تو ہم سب مل کر حمام پر دھاوا بول دیں گے اور پولیس کو بھی بلائیں گے۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق اگلے دن نائی نے 11 بجے حمام کھولا اور 11:30 تک جب بہت ساری لڑکیاں آ گئی تو محلے والوں نے حمام پر دھاوا بول دیا اور نائی کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کی کار کے شیشے بھی توڑ دیے اور باڈی کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ میں نے ان مناظر کو ویڈیو بھی بنا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پہنچ گئی اور وہاں جتنی بھی لڑکیاں موجود تھی سب کو حراست میں لیا۔ اگلے دن اخبار میں نائی اور لڑکیوں کے حوالے سے خبر نمایاں چھپی ہوئی تھی۔ خبر کے مطابق نائی امیر اور عیاش لوگوں کو بھاری معاوضے پر لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ اس کام میں اسے ایک امیر آدمی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ لڑکیوں نے بیان دیا کہ نائی کی پشت پناہی کرنے والا اخبارات میں جیلی کمپنیوں کے نام پر نوکری دلانے کا اشتہار دیا کرتا تھا اور غریب لڑکیاں نوکری کے حصول کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتی وہ آدمی نہیں نائی کے پاس سامان میں بھیج دیا کرتا۔ ان کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا۔ نائی نے انہیں نوکریاں دلانے کے چکر میں جسم فروشی پر مجبور کر دیا۔ ان کی ایسی نازیبا تصاویریں بنائی کہ وہ اس کا کہنا ماننے پر مجبور ہوئی۔ جسم فروشی سے ملنے والی رقم سے نائی کچھ پیسے میں دیتا، وہ باقی پشت پناہی کرنے والوں کو دیتا جو بعد میں اس سے حصے کا دیا کرتے تھے۔ پولیس نے نائی کی پشت پناہی کرنے والے کو بھی گرفتار کیا۔ عدالت میں ان سب کو پیش کیا گیا۔ عدالت نے نائی اور اس کی پشت پناہی کرنے والے کو تو عمر قید کی سزا دی جبکہ لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو شکر کا سانس لیا کہ معاشرے کے ناسور 2 حیوانوں کو پکڑ گئے جو لڑکیوں کو مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں جسم فروشی کے دھندے میں لگا دیتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ ان 2 کے پکڑے جانے سے معاشرے سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ اگر سامنے آتے ہیں تو پولیس کو بتائے تاکہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کرے اور عدالت سے سزا دلوائیں۔ میں لڑکیوں سے بھی یہی کہوں گی کہ کسی بندے پر اعتبار نہ کرے اور نہ ہی ان کے جھانسے میں آئے۔ جو بھی کرے اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پر کرے۔ ایسے حیوان نما انسان ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس گروہ کو پکڑوانے میں محلے کے سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی اور مٹھائی کے ڈبے بھی تقسیم کیے۔